بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو الدرس الثامن، یہ 8واں سبق ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کیا ہے 8ویں سبق میں. جو یہ انڈیکس میں ہمارے الفعل الماضی مسندا الى جميع الضمائر، فعل ماضی اس کی اسناد تمام ضمائر کی طرف. مراجعہ اور الضمیر المستتر اور الضمیر البارز. ضمیر مستتر جو پوشیدہ ضمیر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور ضمیر بارز جو ظاہر ضمیر ہوتی ہے وہ اس میں ہمیں یہ سکھائیں گے. تو اس کو آپ کو دیکھ لینا ہے. جی تو اس میں ضمائر کا جو ہے اتصال یا اسناد دکھائیں گے، فعل کی جو ہے اسناد دکھائیں گے ضمائر کی طرف. پہلے دیکھ لیجئے کہ یہاں سے دیکھ لیجئے غائب کے صیغے ہیں، مخاطب کے ہیں اور متکلم کے ہیں، ہے نا. تینوں صیغ انہوں نے دیے ہوئے ہیں. اس میں ہمیں دیکھنا ہے پہلا ہے غائب کی. دیکھ لیجئے آپ کہ المذکر حامد ذہب، یہ واحد ہے، مذکر واحد ہے لیکن مفرد ہے نا، المفرد. تو حامد ذہب، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، اس طریقے سے ہی استعمال ہوتا ہے اس کا. مثلا حامد ذہب، تو حامد چلا گیا، ٹھیک. اور اس کے مؤنث جو ہے آمینۃ ذہبت، آمینہ چلی گئی، آمینہ گئی. اب اس کی جمع دیکھ لیجئے، اس میں جمع کس طرح استعمال ہوگی. کیونکہ حامد یہاں پر یہ مضاف ہے نا، کیا کہتے ہیں، مبتدا بن رہا ہے. حامد چونکہ جملہ جو ہے اسم سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر ایک مبتدا بنے گا. اور ذہابہ اس کی خبر بنے گی جملہ فعلیہ کی صورت میں. اس میں جو ہوا کی ضمیر ہوگی ذہابہ، یہ ذہابہ فعل، اور ہوا ضمیر اس میں جو پوشیدہ ہے وہ فاعل کی صورت میں جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ خبر بنے گی پھر اس حامد مبتدا کی. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیجئے حامد و ہاشم و علی ذہبوا. تو حامد اگر یہ والی جو دروس والے ہیں وہ ترکیب اس کی اس طریقے سے کریں گے. حامد کو مبتدا مانیں گے، اور پھر و ہاشم و علی اس کو جو ہے اس پر پھر معطوف مانیں گے. معطوف یعنی کنیکٹڈ، جو معطوف اور معطوف علیہ ہوتا ہے. حامد کو مبتدا بھی مانیں گے اور معطوف علیہ بھی مانیں گے. معطوف علیہ کی معطوف علیہ پڑھا ہے نا شاید، عطف معطوف علیہ یعنی جوڑا ہے واو کے ذریعے سے، جو جوڑا جاتا ہے. پہلا دوسرا والا اسم پہلے والے اسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور پھر جو پہلے والے اسم کا اعراب ہوتا ہے وہی اس کے بعد اینڈ کے بعد یعنی واو کے بعد وا کے بعد جو اسم ہوتا ہے دونوں میں جو ہے اعراب پھر سیم آتا ہے. اس کو معطوف اور معطوف علیہ کہتے ہیں، عطف جس کو کہتے ہیں عطف کرنا. جی کنجوگیشن، کنجوگیٹ کرنا. تو ہاشم و علی، تو اس کو مانیں گے معطوف علیہ. اور پھر یہ تینوں مل کر جو ہے اب ایک حساب سے ان کو مبتدا مان لیجیے. اب ان کی خبر لانی ہے، تو یہ چونکہ اب یہاں پر جمع ہے، کیا ہے، جمع ہے نا، ایک سے زائد ہیں، بلکہ دو سے زائد ہیں، اور عربی میں دو سے زائد کو جمع کہتے ہیں. تو اس کی خبر یہ جمع ہی لائیں گے. ذہبوا وہ سب چلے گئے، حامد ہاشم اور علی چلے گئے. تو ذہبوا یہاں پر جمع کا صیغہ لایا،
اس کی خبر اسی کے مطابق ہے نا. تو یہ خبر ہے اس مبتدا کی. آمینہ ذہبت، آمینہ چلی گئی. ٹھیک، آمینہ چلی گئی. تو آمینہ مبتدا ہے، مبتدا، اور ذہبت اس کی خبر ہے. آمینہ مؤنث ہے چونکہ واحد ہے، تو لہذا اس کی خبر جو آئے گی وہ بھی آپ کی مفرد مؤنث کی آپ استعمال کریں گے، ہے نا بھائی. اور پھر یہاں سے جو ہے آمینہ جمع میں دیکھ لیجئے، آمینہ وہی ترکیب ہوگی، آمینہ و زینب و مریم، تینوں کو مان لیجیے آپ مبتدا. ٹھیک ہے، یا آمینہ کو مبتدا اور پھر ان دونوں کو معطوف. اب اس کی خبر لانی ہے چونکہ جمع مؤنث ہے، تینوں ہے نا. مؤنث مبتدا ہمارا جمع مؤنث ہے، جمع، اور بہتر وہی ہے. اردو والے نا ہمارے برصغیر والے جو ترکیب کریں گے اس کی، تینوں کو ملا کر معطوف علیہ کو ملا کر جو ہے مبتدا بنائیں گے. تو وہ جمع مؤنث ہے، لہذا اس کی خبر جو ہے وہ بھی جمع مؤنث آنی چاہیے. تو ذہبنا وہ سب چلی گئی، ہے نا. اسی طرح دیکھو انت ذہبت مخاطب میں، مذکر مخاطب میں جو مفرد ہے، انت تو ایک مرد، تو انت یہاں پر مبتدا بن رہا ہے، انت مبتدا بن رہا ہے، اسی کی خبر لانی ہے. تو لہذا وہ لائیں گے واحد مذکر مخاطب ہی لائیں گے. ذہبت تو ایک مرد چلا گیا، تو یہ خبر ہے بھائی یہاں پر. اور اس کے ساتھ جو تا کی ضمیر ہے وہ اتصال کر رہی ہے. انتم ذہبتم، تو یہاں پر انتم جمع کی ضمیر ہے، مبتدا ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر بھی اسم ہی ہوتا ہے. تو انتم ذہبتم، تو خبر بھی اس کی جمع مذکر ہی آئے گی. اس کے بعد مؤنث کا صیغہ ہوگا انتی، تو ذہبتی آئے گا، تو ایک عورت چلی گئی، تو انتی مبتدا اور ذہبتی اس کی خبر. اسی طرح انتن مخاطب جو ہے مؤنث، ذہبتن تم سب عورتیں چلی گئیں. انتن مبتدا ہے اور ذہبتن اس کی خبر. اور پھر متکلم کو دیکھ لیجئے، مذکر اور مؤنث. انا ذہبت، میں چلا گیا، میں چلا گیا. انا ذہبت، میں گیا، یہ مبتدا اور ذہبت اس کی خبر. اور نحن ذہبنا، ہم سب چلے گئے. نحن چونکہ مبتدا تھا لیکن جمع متکلم، تو لہذا اس کے ساتھ جو اس کی خبر جو آئے گی وہ بھی جمع کی صورت میں، جمع متکلم کا جو صیغہ ہے لیکن اتصال کے ساتھ متصل جو ہے، ضمیر متصل کے ساتھ، نا ذہبنا، ہم سب چلے گئے. تو یہ مطابقت ہے پہلے اس میں دکھائی، اور پھر اب آگے چل کر دکھائیں گے کہ ضمیر بارز، ضمیر مستتر کسے کہتے ہیں، اور یہ اسناد کیسے ہوتی ہے مختلف افعال کی، صیغوں کی، فعلوں کی مختلف صیغوں کی ضمائر کی طرف. تو چلیے آگے. تو اس کا آپ نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ جو واحد مفرد ہے، واحد مفرد میں تو ذہابہ ہے، ٹھیک ہے نا، فعال ہے، اور واحد مؤنث میں فعالت کا وزن ہے. اور اسی طریقے سے واحد مذکر مخاطب میں فعالتا ہے، اور واحد مؤنث مخاطب میں فعالتی ہے. لیکن یہی جب جمع کا صیغے آ جائیں تو جمع میں جو ہے فعالو کا وزن ہے نا.
اور اس میں جو ہے فعلنا کا وزن ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور فعلتم مخاطب میں اور فعلتن مخاطب مؤنث میں، اور فعلنا کا جو ہے فعلنا کا وہ جمع متکلم میں. تو یہی ہے اسناد ان کی اس کی طرف. تو تمارین میں دیکھ لیجئے، آپ کو تمرین سے سمجھ آ جائے گا. اکمل الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو جو ہے مکمل کرو. بوضع الفعل ذهب، فعل ذهب کو ڈالنے سے، یعنی یا فعل مضارع فعل ذهب کو ڈالتے ہوئے فی الفراغی خالی جگہ میں، بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب، مناسب ضمیر کی طرف اس کی اسناد کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، ذہب کے ذریعے سے ہمیں ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. این الطلاب الجدد، نئے طالب علم کہاں ہیں؟ نئے طالب علم کہاں ہیں؟ یہ الطلاب الجدد ہے نا، تو ہمیں کہنا ہے وہ سب گئے ہیں. ذہب کے ذریعے سے استعمال کرنا ہے، تو وہ سب چلے گئے ہیں. تو کیا کہو گے؟ چارٹ میں بتاؤ. یہ ہے نا، کہنا ہے وہ سب گئے ہیں، تو کہیں گے ذهبوا الى المدیر، وہ سب چلے گئے مدیر کے پاس، ہے نا، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے نا، تو ذهبوا آئے گا. نحن، ہم سب گئے پلے گراؤنڈ، تو کیا آئے گا ہم سب کے لیے؟ ذهبنا، صحیح. این الداش بعد الدرس یا اخوانی، کہاں تھے، کہاں گئے تھے تم درس کے بعد اے میرے بھائیوں؟ تو اینا ذہبتم، تو یہ ذہبتم، تو یہ تم ضمیر یہاں پر اس کا اتصال ہو رہا ہے، یہاں پر نا کا ہو رہا ہے، اور یہاں پر یہ واو جو ہے اس کے ساتھ جڑ رہا ہے. تو یہ ہے ضمیر اتصال میں یہ چیزیں جڑتی ہیں متصل ضمیر میں. چوتھی مثال، آ پھر ہے ڈیش الی السوق اليوم یا ابی، کیا آپ گئے آج بازار اے میرے ابو؟ اذهبت، صحیح. انا ما ڈیش الی المکتبۃ اليوم، میں نہیں گیا لائبریری آج، تو کیا آئے گا؟ انا ما ذهبت، میں نہیں گیا. امی، میری امی گئی ہسپتال، تو کیا آئے گا؟ ذہبت آئے گا نا. تو یہ تا اس میں جو ہے علامت ہے اس مؤنث کی، ذہبت ہے نا، ذہبت و فعل ہے، اور تا ساکن جو ہے وہ علامت ہے مؤنث کی، ذہبت مؤنث واحد غائب کی. اڈاش لی زیارت خالتی کن یا بناتی، کیا تم اپنی خالہ کی زیارت کے لیے گئی اے میری بیٹیوں؟ اذهبتن. ڈیش اخی الی المطار، میرے بھائی گئے ریلوے اسٹیشن، ہے نا، ایئرپورٹ، مطار ایئرپورٹ. ذہبہ ہے نا، کیونکہ یہ مذکر واحد مذکر مخاطب. اسی طرح اخواتی، میری بہنیں گئیں کالج، میری سب بہنیں، میری بہنیں گئیں کالج، تو اخواتی ذہبنا. ہائے 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 ہائے، تو اخواتی ذہبنا، ہے نا. اسی طرح آخری والا جملہ ہے اڈاش الی المدرسۃ عائشۃ، اے عائشہ کیا تم مدرسہ گئی؟ تو اذهبتی. جس تعلیم سے ہوتی ہوں زن، کیا ہے علامہ کا شعر؟ جس تعلیم سے ہوتی ہوں زن، زن ہے یا مرد؟ ہائے. دوسرا سوال ہے
أكمل الجمل الآتية بوضع فعل ماض مناسب في كل من الأماكن الخالية. جملوں کو مکمل کرو by putting ڈالتے ہوئے فعل ماضی کو کسی مناسب فعل ماضی کو ڈالنے کے ذریعے سے. وضع ڈالنا to put فی کل من الاماکن الخالیتی خالی جگہوں میں سے ہر کسی میں. فی کل in every انگلش ترجمہ کریں گے in every empty space. مکان کی جمع آتی ہے اماکن. in every empty space. تو بتاؤ ڈیش الاذان یا محمد کیا تم نے اذان سنی آئے گا نا تو سمعت الاذان یا محمد صحیح. نحن ڈیش کرۃ السلۃ اليوم ہم نے باسکٹ بال آج کے دن کیا کیا. نحن لاعبنا صحیح ہم نے کھیلی آج باسکٹ بال. لاعبہ کے ذریعے سے جمع متکلم کا صیغہ آئے گا نا بھائی. تو یہ نا کی اضافت ہو رہی ہے نا جمع کی طرف. نحن لاعبنا یہ آپ صرف میں پڑھ چکے ہیں اس کی دقت نہیں ہونی چاہیے آپ کو. یہ صرف میں آپ سارا پڑھ چکے ہیں. ضمائر متصلہ بھی پڑھ چکے ہیں اور وہ منفصلہ بھی. اڈیش قمصانی و منادیلی یا امی کیا میری قمیصیں قمیص کی جمع قمصان اور میری رومالیں اے امی تو کیا آئے گا. غسلتی ارائیتی اکویتی کویتی کے معنی اپنے پریس اس طرح کیا ان کا. المدرس الدرس علی السبورہ مدرس نے درس بورڈ پر کیا کیا لکھا نا. کتب المدرس الدرس علی السبورہ مدرس نے درس کو لکھا بورڈ پر. ارے جواب کوئی نہیں دے رہا آپ میں سے صرف ایک دو کے سوا. باقی کیا سوئے ہو باقیوں کو نہیں آتا ہے. انا ڈیش باب الفصل وحامد وہشام وبلال ڈیش النوافذ میں نے کھولا کلاس کا دروازہ اور بلا ان تینوں نے جو ہے کھولی کھڑکیاں. بتاؤ کیا آئے گا. انا فتحت صحیح باب الفصل اور ہاشم وغیرہ فتحو چونکہ یہ جمع ہیں تو ان کے لیے جمع کا صیغہ. اڈیش الدرس الجدید جیدا یا بناتو کیا تم نے سمجھا اچھی طریقے سے درس جدید نیا سبق اے بیٹیوں تو کیا آئے گا. افہم تن لگتا ہے سو رہے ہیں. انمیوٹ ہونے کی اجازت دیتا ہوں. اب اور علی بتاؤ تم سو رہے ہو سارے لوگ. کیا دو بھائی بتاؤ. اب زمیلاتی من الفصل بعد درسی زمیلاتی میری سہیلیاں خرجنا ادرس القرآن بعد صلاة الفجر یا ابنائی کیا تم نے قرآن شریف نماز فجر کے بعد اے میرے بیٹوں. اقرأتم القرآن بعد صلاة الفجر یا ابنائی. اور کوئی اقرأتم نہ کہاں سے آئے گا مجھے ابنائی. اخی ڈیش سورۃ الرحمن میرے بھائی نے سورہ رحمان. اخی حفظ سورۃ الرحمن حفظ قرأ طالع قرأ
انا داش عن سمع ولکنی ما وجدتہ، میں نے اپنے قلم کو کیا آگے جو اشارہ قرینہ مل رہا ہے وہ ڈھونڈنے کے متعلق ہے. تو انا بحثت عن آئے گا نا، بحثت عنها تو میں نے تلاش کیا قلم تلاش کیا ولکنی ما وجدتہ، لیکن میں نے اس کو نہیں ولكن ما وجدته وجدته وجدتہ. وجدته اس هذه الحي من قتل من قتل هذه الحية، کس نے مارا اس سانپ کو؟ من قتل. ضرب هذه اڈیش القهوة یا مریم، کیا تم نے پیا یا کیا تم نے بنایا؟ أشربت القهوة يا مريم زملائی ڈیش الموزة وانا ڈیش العنب، میرے ساتھیوں نے زملائي اکلوا أكلوا الموز وأنا أكلت العنب. باقی یہ لوگ سو رہے ہیں کہاں ہیں یہ باقی لوگ؟ چائے چاہاں باقی ڈیش زملائي اشتروا الموز وأنا اشتريت العنب ڈیش ولكن زملاؤك الآن هم نائمون أو هم مشغولون في شرب الشاي وإنهم لا يجيبون. ڈیش فاطمة بنتها بالعصا، مارا فاطمہ نے اپنی بیٹی کو لاٹھی سے، ڈنڈے سے. ضربت فاطمة بنتها بالعصا. فاطمة بنتها بالعصا. ڈر کے لیے جو ہے ڈر رکھنا چاہیے بچوں پر، ورنہ وہ بے خوف ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے رکھنا چاہیے. چلیے اس میں آج اتنا ہی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.